HEC شاہد منیر صاحب موجود ہیں، میں راؤ نعمان صاحب ہیں، پھر میں اگر نام نہ لوں رضوان اور ماہا جو میرے ساتھ 13 سال سے when they still are very young، جب انہوں نے سٹارٹ کیا تو 13 years back they were part of، اس وقت میں یوتھ منسٹر بھی تھا، rather ڈپٹی اسپیکر تھا اس وقت سے، they are working with me۔ تو ایک ویژن ہے، شہباز شریف صاحب جب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، پنجاب کو یہ فخر حاصل ہے کہ ہم نے پہلی یوتھ پالیسی دی تھی، اور اس یوتھ پالیسی جو ہم نے 2010 کے اندر دی تھی، اس کے پرنسپلز آف پالیسیز جو بنے تھے، اس میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے تو ہمیں ایجوکیشن پہ انویسٹ کرنا ہوگا، ہمیں اپنے نوجوانوں پہ انویسٹ کرنا ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ پھر ہم نے لیپ ٹاپس، پنجاب ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ، دانش سکولز، یہاں پہ پھر سپورٹس کے اندر ہم نے یوتھ فیسٹیولز، مطلب ہم نے یوتھ کو ایک پازیٹیولی انگیج کیا، پنجاب اسکل ڈیولپمنٹ کمپنی بنائی تاکہ فنی تعلیم، کیونکہ پوری دنیا کا ماڈل یہ ہے کہ مہذب یافتہ جو معاشرے ہیں ان کے اندر بھی 60% میکس ہوتا ہے کہ 65% جو ہائر ایجوکیشن کی طرف جاتے ہیں اور باقی سٹریمز میں بچے آتے ہیں، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ ان سٹریمز میں رہتے ہوئے جب وہ کامیابی حاصل کرتے ہیں تب وہ تعلیم حاصل کریں، اپنے کیریئر کی پروگریشن میں آگے جائیں۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ سارے ماڈلز دیکھ کے ہم نے، جو سنگاپور کا ماڈل تھا، جو UK کا ماڈل تھا، USA کا، یو نیم اٹ، ہم نے 11 ماڈل، ساؤتھ کوریا کا ماڈل، چائنا کا ماڈل، جاپان کا ماڈل، یہ سامنے رکھے اور یوتھ ڈیولپمنٹ کے اوپر کام شروع کیا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ریسورسز ہیں، ان ریسورسز کی یوٹیلائزیشن کی جو ادارے ہیں ان کی اتنی کیپیسٹی بھی نہیں ہے۔ 2017 کے اندر ایک آرٹیکل چھپا تھا اکانومسٹ کے اندر جس نے کہا کہ پنجاب کے ایجوکیشن کا مقابلہ جو ہے وہ پاکستان کے باقی صوبوں سے نہیں بلکہ ایشیا کے بہترین ممالک کے ساتھ ہے۔ تو ہمارا جو چیلنج ہمیشہ یہ رہا کہ پورے پاکستان کے اندر ایک اس طرح کا سسٹم لائیں کہ تمام صوبے اکٹھے مل کر ترقی کریں، کیونکہ جب تک تمام صوبے ترقی نہیں کریں گے پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ خالی پنجاب کی ترقی جو ہے وہ ایک اکائی کی ترقی رہ جائے گی۔ تو اب اللہ نے جب موقع دیا اور شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں، تو ہم نے جو سب سے بڑا پروگرام پاکستان کی تاریخ کا دوبارہ شروع کرنے جا رہے ہیں وہ پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے بینر کے نیچے وی آر سٹارٹنگ ود ایجوکیشن، جو پنجاب ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ تھا اب پاکستان ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ بن گیا ہے، اور عنقریب اس کا افتتاح کر کے پاکستان کے بچے اور بچیوں کو، میں ویسے ایک سوال پوچھوں گا، یہ جو ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ ہے اس کا کس کس بچے یا بچی کو پتہ ہے؟ کسی کو پتہ ہے یہاں پہ؟ دس از ویری اسٹرینج۔ ابھی تک یہ ایک ایسا پروجیکٹ تھا جو ہم نے 2008 میں شروع کیا، ہم ہر سال 2 بلین اس میں ڈالتے تھے، اور 10 سال کے اندر یہ 20 بلین ہمارا، اور اس کے بعد پھر ڈیفڈ جو اس وقت ہوتا تھا، جو FCDO بن چکا ہے، جو برٹش ایڈ ہے، انہوں نے اس پروجیکٹ کو دیکھتے ہوئے انہوں نے پیسے ڈالے۔ اس وقت یہ 24 بلین سے اوپر کا ایک فنڈ ہے جس کے پروفٹس جو آتے ہیں ان سے بچے اور بچیاں جن کے اندر جو ہے موجود ہوتا ہے، ایک ان کے اندر ایک ٹیلنٹ موجود ہے لیکن ان کے ریسورسز نہیں ہیں، تو ان کی تعلیم کا خرچہ حکومت پنجاب اٹھا لیتی ہے، اور ابھی تک 4.5 لاکھ سے زیادہ بچے اور بچیاں اس اسکالرشپ سے جو ہے مستفیض ہو چکے ہیں۔ اور اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا کہ جو پہلا اس کا بینیفیشری تھا، اس کے والد صاحب DG خان میں گھروں میں رنگ کرنے کا کام کرتے تھے، ان کو اپنے بچے کے پڑھانے کے پیسے نہیں تھے، اور جب اس فنڈ سے وہ پڑھا تو آج وہ بچہ ورجینیا کے اندر سرجری کا اسپیشلسٹ ہے۔ تو اس طرح کی 4.5 لاکھ مثالیں موجود ہیں، آپ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ اس میں یہ قید نہیں ہے کہ آپ پبلک یونیورسٹی میں ہیں یا پرائیویٹ یونیورسٹی میں ہیں، اگر آپ میں ٹیلنٹ ہے تو آپ بالکل اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اب ہم اس کو، پنجاب کا تو چل رہا ہے، اب ہم اس کو پاکستان ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ جو ہے
اس کا قیام اگلے چند دنوں میں بجٹ کے فوراً اندر ہم نے رکھ دیا ہے، وہ ہونے جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس سال ہم ایک انوویشن اور لے کر آ رہے ہیں کہ پہلے ہم لیپ ٹاپس جو دیتے تھے وہ صرف سرکاری کالجز یونیورسٹیز کے اندر جاتے تھے، تو جو پرائیویٹ سیکٹر کے اندر پڑھنے والے بچے اور بچیاں ہیں، اگر ان کا داخلہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس اتنے ریسورسز ہیں سب کے پاس کہ وہ باقی چیزیں بھی جو ہیں ان کو پورا کر سکیں۔ تو اس دفعہ ہم لیپ ٹاپس فار آل ایک اسکیم لے کر آ رہے ہیں، جس کے اندر ہم آپ اپنی مرضی کا لیپ ٹاپ چوز کریں گے۔ اس میں تو ایک لیپ ٹاپ ہوتا تھا جو ایک ہی طرح کا لیپ ٹاپ سب کو ملتا تھا، لیکن کئی شکایت کرتے تھے کہ ہم نے گرافکس کرنی ہے تو اس کے اندر وہ چیز نہیں ہے، مطلب ڈفرینٹ۔ تو اس دفعہ آپ اپنی مرضی کا لیپ ٹاپ پسند کریں گے، بینک اس کے اوپر آپ کے لون دے گا اور وہ انٹرسٹ فری ہوگا، کیونکہ جو انٹرسٹ ہے وہ پورے کا پورا پرائم منسٹر یوتھ پروگرام اٹھا لے گا۔ تو آپ کو انٹرسٹ فری جو ہیں وہ لیپ ٹاپس اس سال سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ دینے شروع کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک انوویشن ایوارڈ، مجھے بھی ڈاکٹر سمیرہ صاحبہ بتا رہی تھیں کہ آپ کا ایک بہت خوبصورت پروگرام ہے۔ ویسے تو ماشاءاللہ سپیریئر کے سارے پروگرام ہی بڑے خوبصورت ہیں، کیونکہ میں اوور دا ایئرز جب میں ایجوکیشن منسٹر تھا میں تب بھی بڑا ریگولر آتا تھا، اور جو میں نے پروگریشن یہاں پر دیکھی ہے، جو یہاں کے بچوں کو اپنا مستقبل بناتے دیکھا ہے، وہ ایکچولی سپیریئر کے بچے اور بچیاں اپنا مستقبل نہیں بنا رہے، وہ اپنے خاندان کا اور پاکستان کا مستقبل بنا رہے ہیں۔ تو ہیڈس آف ٹو سپیریئر اور سپیریئر کی ٹیم کو کہ جس طرح ایک اسٹیڈیلی میں دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ یہاں پر ایک ترقی ہو رہی ہے، جس طرح یہاں پہ نئی نئی سٹریمز کو لے کر آیا جا رہا ہے، تو اسی طرح انوویشن ایوارڈ پرائم منسٹر صاحب کا ہے، جس کے اندر 100 بیسٹ آئیڈیاز آف پاکستان ہم ان کو لے کر آتے ہیں۔ ان کے اندر جو آئیڈیاز اپروو ہوتے ہیں ٹاپ 10 کو ہم 10-10 لاکھ روپیہ دیتے ہیں اور ان کو انکیوبیشن سینٹرز میں ڈال دیتے ہیں، اور پھر نیکسٹ جو ہیں ان کو 5-5 لاکھ دے کے ان کو بھی ان کے جو ریلیونٹ انکیوبیشن سینٹرز ہیں ان کے ساتھ ان کو جوڑ دیا جاتا ہے، اور وہاں سے جو آئیڈیاز ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں دم ہے اور یہ ڈیولپ ہو رہے ہیں، پھر وہاں پر ہم ان کو 30-30 لاکھ روپیہ مزید دیتے ہیں۔ اس سال ہم نے اضافہ یہ کیا ہے کہ اس کے بعد بھی اگر جو ایک چیز ڈیولپ ہو جاتی ہے اور وہ بچہ یا بچی جو ہے اپنے اس پروجیکٹ کو جو اپروو ہو چکا ہوا ہے، جس کے سارا کچھ ہو چکا ہوا ہے، پھر ہم اس کے نمبر 1 انٹرنیشنل لنکیجز ڈیولپ کرتے ہیں۔ یہ شہباز شریف صاحب کا فوکس ہے کہ ہم اپنے بچوں کو صرف پاکستان تک محدود نہیں رکھیں گے، آپ کو پوری دنیا کا پلیٹ فارم دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس کے اوپر جو آئیڈیاز جو ہیں وہ ہو جائیں گے، ان کو پھر پرائم منسٹر یوتھ لون پروگرام کے ذریعے 75 لاکھ کے انٹرسٹ فری لونز دیے جائیں گے، تاکہ آپ اپنے بزنسز کو فلرش کر سکیں، آپ لوگ اپنے سیلف انٹرپرینیورشپ کے اوپر جا سکیں۔ اور اس میں بھی جب مزید ہم دیکھیں گے کہ ہے تو اگنائٹ ایک ہمارا ادارہ ہے جس کے ساتھ ملا کے 4 کروڑ تک کے لونز آپ کو جو ہے سپورٹ آپ کو ملے گی۔ تو آج پاکستان کا جو فوکس ہے، ہمارا پاکستان کی آئی ٹی کی انڈسٹری اس وقت $2.5 بلین کی انڈسٹری ہے۔ ہم اس سال بہت ایگریسولی آئی ٹی پر انویسٹ کر رہے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہے، ہمارا ویژن یہ ہے کہ اگلے 4 سال میں یہ آئی ٹی کی انڈسٹری $25 بلین کی انڈسٹری بنے۔ ہمارا ویژن یہ ہے کہ نیفٹیک جو ٹیکنیکل ایجوکیشن کا ادارہ ہے اس کے ساتھ مل کے ہم اس سال 50 بلین سے زیادہ کے نیفٹیک کے ساتھ پروجیکٹ شروع کرنے جا رہے ہیں، جس سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم 10 سے 15 لاکھ آپ جیسے بچے اور بچیوں کو پاکستان اور پاکستان سے باہر بہترین سٹریمز کے اندر آپ کو جو ہے وہ انگیج کروائیں گے۔ حکومت پاکستان شہباز شریف صاحب کی سربراہی میں ہم ایک ویژن لے کے چل رہے ہیں۔ سب سے پہلے اکنامک ریوائول۔ آج آئی ایم ایف نے جس طرح ہمارے اوپر سخت قسم کی شرائط لگائی ہوئی ہیں، ان کے اندر جو پازیٹیو ہم اقدامات اٹھا رہے ہیں اس کا رزلٹ یہ نکل رہا ہے کہ سعودی عرب بزنس ٹو بزنس جو ہے $12 بلین سے زیادہ انویسٹ کر رہا ہے، اور گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ $26 بلین کی انویسٹمنٹ ہے۔ قطر جو ہے ہمارے ساتھ اس کی تقریباً طے ہو چکی ہوئی ہیں، ہمارے پاس وہ بھی ایک بہت بڑا وینیو کھل رہا ہے۔ پرائم منسٹر آف پاکستان چائنا جا رہے ہیں،
چائنا سے بے تحاشا انڈسٹری پاکستان ریلوکیٹ ہونے کی بات ہو رہی ہے. آپ کے لیے ایک ونڈو آف اپرچونٹی کھل رہی ہے. آپ کے پاس ہر سٹریم کے اندر انشاءاللہ بے تحاشا کام آنے جا رہا ہے. تو میں آپ کو صرف دو باتیں کہہ کے، کیونکہ آج ہمارا فرض ہے، میں تو ہمیشہ جب یوتھ منسٹر بھی تھا، جب ایجوکیشن منسٹر بھی تھا، جب ڈپٹی سپیکر بھی تھا، تو ہم نے جب یوتھ فیسٹیولز کا آغاز کیا تھا تو اس کا سلوگن رکھا تھا ڈیئر ٹو ڈریم، کہ آپ کے خواب، آپ کے خیالات پلیٹ فارم گورنمنٹ دے گی اور وہاں سے آپ گرو کریں. ایک چھوٹا سا ہم نے شروع کیا تھا ای روزگار، 30 کروڑ روپیہ، مجھے آج بھی یاد ہے کہ ہم نے 2009 میں وہ پروجیکٹ سٹارٹ کیا. ای روزگار پہ حکومت نے 30 کروڑ لگایا اور آج اس میں سے پلان 9 جیسے نکلی چیزیں، وہاں سے جن بچے اور بچیوں نے اس سے کام سٹارٹ کیا، آج کے دن تک پاکستان کو وہ $15 بلین واپس کر چکے ہیں، 15 بلین روپیز پاکستانی، اور پوری دنیا میں پاکستان اور دنیا سے پاکستان سے باہر وہ اپنا لوہا منوا چکے ہیں. تو اسکائی از دا لمٹ. اگر آپ نوجوان اپنے آپ کے ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ سنسیئر ہو جائیں، آپ کمٹمنٹ کر لیں کہ ان برے حالات میں آپ کے والدین جو آپ کے اوپر انویسٹ کر رہے ہیں، جو آپ کے ٹیچرز اپنی مشکل کو بھول کر آپ کا مستقبل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ 2013 میں ہم نے ایک سلوگن دیا تھا کہ کل کے قائد، کہ آج جو آپ پہ انویسٹ ہو رہا ہے، آپ کے پیرنٹس کر رہے ہیں، آپ کا ادارہ کر رہا ہے، حکومت کر رہی ہے، انیشیٹوز لے کر آ رہی ہے، تو کل کے قائد کون ہیں؟ یہ میرے سامنے بیٹھے ہیں. آپ میں سے کل نکلیں گے کل کے قائد، چاہے وہ بزنس کے اندر ہیں، چاہے وہ پروفیشن کے اندر ہیں، چاہے وہ پالیٹکس کے اندر ہیں، چاہے وہ بیوروکریسی کے اندر ہیں، چاہے وہ سیلف انٹرپرینیورشپ کے اندر ہیں. تو پاکستان کا مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے. اور یہی وجہ ہے میں آج آپ کو ایک اور سٹریم جو پاکستان کے لیے اوپن ہوئی ہے، کہ پاکستان کامن ویلتھ کا ممبر ہے. کامن ویلتھ کا یوتھ منسٹرز جو ٹاسک فورس ہے وہ 1973 میں بنی، اور پاکستان کو 50 سال کے بعد اس یوتھ منسٹرز ٹاسک فورس کی چیئرمین شپ ملی ہے، جو میں اس کا چیئرمین ہوں. تو 56 ملک بھی ہم آپ کی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بیٹھیں گے، ڈاکٹر سمیرہ صاحبہ کے ساتھ بیٹھیں گے، اور یہ 56 ملک بھی اب آپ کے لیے کھل گئے ہیں. یہاں پہ ٹریڈ کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے، تو یہ وہ انٹرنیشنل لنکیجز ہیں جن کا ہم نے فائدہ اٹھانا ہے. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ بہت دیر بعد سیف گیمز پاکستان میں ہونے جا رہی ہیں. 3000 سے زیادہ انٹرنیشنل ایتھلیٹ اگلے سال پاکستان آنے جا رہا ہے. 2026 کے اندر ہر 2 سال بعد کامن ویلتھ کے جو ہیڈز ہیں وہ میٹ کرتے ہیں. آج تک پاکستان میں وہ میٹ نہیں ہوا. تو ہمیں جو یہ اوپننگ ملی ہے یوتھ منسٹرز کے پلیٹ فارم پہ، ادھر سے ہم نے پچ کیا ہے کہ کامن ویلتھ کے ہیڈز کو 2026 میں پاکستان ہوسٹ کرے گا. اور اس کی امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ اس کی سائیڈ لائن کے اوپر ٹریڈ، یوتھ، سول رائٹس اور اس طرح کی 4 جو ہے میٹنگز، آرٹ اینڈ لٹریچر، اس کے اوپر 4 ان کے اب 2 سال اگلے پاکستان کے اندر یہ کانفرنسز ہوں گی، یہ لنکیجز ڈیولپ ہوں گے. اور اس کے اندر چیئرمین ایچ ای سی بیٹھے ہیں پروونشل، ان سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا، کیونکہ ہم سب کو اکٹھا کر رہے ہیں، تمام یونیورسٹیز کو اکٹھا کر رہے ہیں، تمام انڈسٹریز کو اکٹھا کر رہے ہیں کہ اس اپرچونٹی کا فائدہ اٹھائیں، اور اس سے ہم انشاءاللہ تعالی ایک نیا باب کھولیں گے پاکستان کی تاریخ میں. اور ان تمام چیزوں کو کرنے کے لیے ہم ایک نیشنل یوتھ کونسل بنا رہے ہیں. پورے پاکستان سے 100 بہترین مائنڈز یوتھ کے، چاہے وہ ایجوکیشن کے ہیں، چاہے وہ آرٹ اینڈ لٹریچر کے ہیں، چاہے وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ہیں، چاہے وہ سپورٹس کے ہیں، چاہے وہ کوئی کلائمیٹ چینج کے اوپر کام کر رہے ہیں، یو نیم اٹ. 12 کیٹیگریز ہیں. ان 12 کیٹیگریز کے اندر 100 بچہ جو ہے وہ نیشنل یوتھ کونسل کا ممبر بنے گا. ایک بڑا ٹرانسپیرنٹ پروسیس ہے. ہم نے ابھی اس کی ممبرشپ اوپن کی ہے، تو اللہ کے فضل سے چند دنوں کے اندر ان تھاؤزنڈز جو ہے وہ اپلیکیشنز ہمارے پاس آنا شروع ہو چکی ہوئی ہیں. تو اس کا ممبر بنے. اور ایکچولی جو یہ نیشنل یوتھ کونسل ہے
یہ یوتھ کا ایڈوائزری بورڈ بنے گا. اس کے پیٹرن ان چیف پرائم منسٹر خود ہوں گے. وہ ان 100 بچے اور بچیوں کے ساتھ بیٹھ کے جو ہر سٹریم ہے اس کا وے فارورڈ فائنل کریں گے اور اس پر پھر عمل کریں گے. تو یہ اس کے ساتھ ساتھ ہم جمز گرین یوتھ موومنٹ، میں نے آج ڈاکٹر صاحبہ سے ریکویسٹ کی ہے، ابھی تک ہم پاکستان کی 130 یونیورسٹیز میں گرین یوتھ موومنٹ کے نام سے جو ہیں، جس کے اندر کلائمیٹ چینج کے حوالے سے اپنے اپنے علاقوں کے اندر آپ کو کون سے سٹیپس لینے چاہیے کلینلینس کے حوالے سے اور اویئرنیس کے حوالے سے، تو یہ ہم اب تک گرین یوتھ موومنٹ کے 130 چیپٹرز 130 یونیورسٹیز میں بنا چکے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ جلد یہاں پر بھی اس کا جو ہے وہ آغاز ہوگا، کیونکہ یہی وے فارورڈ ہے. کلائمیٹ چینج کی وجہ سے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہمیں جو کچھ فیس کرنا پڑ رہا ہے، اس میں ہماری کنٹریبیوشن 0.02% سے بھی کم ہے، لیکن پاکستان اب نمبر 5 پہ ہے جو اس کی وجہ سے کلیمٹیز جو ہمارے ریجن میں آ رہی ہیں. تو اسی لیے گرین یوتھ موومنٹ ہم یونیورسٹیز میں لے کر آ رہے ہیں، اور نیشنل والنٹیئر کور یہ ہم پورے پاکستان کے اندر سکولز، کالجز، یونیورسٹیز، ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کے علاوہ انڈسٹریز کے اندر، کارپوریشنز کے اندر جو اس میں کام کرنا چاہتا ہے اس کے اندر ہم فرسٹ ایڈ کی ٹریننگ دیں گے، اویئرنیس دیں گے کلائمیٹ جو کلیمٹیز ہیں ان کے حوالے سے، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو اس سے کیسے آپ نے نبرد آزما ہونا ہے اس کے بارے میں دیں گے. اور ان تمام انیشیٹوز کو میں بہت شکر گزار ہوں ڈاکٹر صاحبہ کا کہ سپیریئر از دا فرسٹ یونیورسٹی جس نے آج اس انیشیٹو کا آغاز کیا ہے. یوتھ ڈیولپمنٹ سینٹر، یہ یوتھ ڈیولپمنٹ سینٹر جو ہے اس میں ان تمام انیشیٹوز پہ آپ کو پارٹنر بھی بنایا جائے گا. آپ کی یہاں پر آپ کو ایک ایسا پلیٹ فارم مل جائے گا جہاں سے بیٹھ کے آپ کے لنکیجز پاکستان اور پاکستان سے باہر اور ڈائریکٹ پرائم منسٹر کے آفس کے ساتھ ڈیولپ ہوں گے. پاکستان کا مستقبل میں پھر بتا دوں کسی سیاسی جماعت، کسی ادارے کے ہاتھ میں نہیں ہے، نوجوانوں کے ہاتھ میں. اور نوجوان کون سے؟ جو نوجوانی کے اندر جوش ہوتا ہے اور وہ جوش ہی کام کراتا ہے، لیکن جب جوش کے ساتھ ہوش آ جاتا ہے تو پھر آپ کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا. آپ کا راستہ نہ پاکستان میں نہ پاکستان سے باہر، آپ کے لیے وینیوز بھی کھلے ہیں، ایونیوز بھی کھلے ہیں. اور حکومتوں کا کام پلیٹ فارم مہیا کرنا ہوتا ہے، حکومتوں کا کام فیسیلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے، حکومتوں کا کام آپ جیسے ینگ مائنڈز کو راستہ دکھانا ہوتا ہے. اینڈ وی آر پراؤڈ آف دا فیکٹ کہ ہم نے ساری زندگی یہی کام کیا ہے. جتنے یوتھ انیشیٹوز ہمارے ہیں کوئی کہہ بھی نہیں سکتا، نام نہیں لے سکتا. تو اللہ کے فضل سے مجھے جب کوئی کہتا ہے نا کہ جی پاکستان کا مستقبل خدا نہ خواستہ بڑا بلیک ہے، تو میں ان کو ایک ہی بات کہتا ہوں کہ میرے ساتھ پاکستان کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں چلو، وہاں پہ آپ کو شرارت بھی ملے گی، حرارت بھی ملے گی، اور وہاں پہ آپ کو فوکسڈ بچے اور بچیاں ملیں گے جو اپنے مستقبل کے ساتھ سنسیئر ہو کے پاکستان کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں. تو جب تک آپ لوگ موجود ہیں پاکستان کی ترقی کو کوئی نہیں روک سکتا، پاکستان کی خوشحالی کو کوئی نہیں روک سکتا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ سپیریئر کو، اس گروپ کو اور ترقی دے. میرے ساتھ نعرہ لگائیے گا، پاکستان